آیا عرب قبل از اسلام تمدن داشتن، یعنی یہ بڑی اہم چیز ہے. میں نے بتایا تمدن کیا ہوتا ہے اور سویلائزیشن کیا ہوتی ہے. کیا عربوں کے پاس اسلام سے پہلے تمدن تھا؟ یہ بیٹے باتیں بہت کلاس کی باتیں ہیں واقعا. کیا عربوں کے پاس تمدن تھا؟ ایک آتھر ہیں، رائٹر ہیں، گوستاولو بون. وہ کہتے ہیں کہ از بررسی ہائیے خود درباری اوضاع عرب جاہلیت نتیجے گرفته است کہ آنان کرنہا صاحب تمدن بودند. تمدن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی آئین کے مطابق زندگی گزاریں، کسی کانسٹیٹیوشن کے تحت. پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے نا، آئین ہے نا. ہم جب بھی کوئی بات ہوتی کہتے آئین اور قانون، آئین اور قانون. حالانکہ اس پہ عمل کرے نہ کرے علیحدہ بات ہے، لیکن آئین ہے. آئین ہے، ٹھیک ہے. ایران کا اپنا آئین ہے، امریکہ کا اپنا آئین ہے. آئین کہتے ہیں دستور کو، ٹھیک ہے، کانسٹیٹیوشن کو. ہر ملک کا ایک آئین اور دستور ہوتا ہے کہ اس ملک کے شہری متعہد ہوتے ہیں، انہوں نے عہد کیا ہوتا ہے کہ ہم اس آئین کے مطابق کیا کریں گے، زندگی گزاریں گے، اس کی خلاف ورزی ہم نہیں کریں گے. اور جو خلاف ورزی کرے گا اس کے اوپر مثلا اس کا مقدمہ درج ہو جاتا ہے، FIR ہو جاتی ہے کہ یہ مثلا غدار ملت ہے، ملک کا غدار ہے، آئین کا غدار ہے، وطن کا غدار ہے. آئین کو نہیں مانتا، لہٰذا اس کو حق حاصل نہیں کہ اس جغرافیے میں اس ملک میں رہے جس کا یہ آئین نہیں مانتا. ٹھیک ہے نا، جس کے یہ آئین کو نہیں مانتا اسے حق حاصل نہیں ہے اس ملک میں جائے جس کے آئین کو یہ مانتا ہے. ہمارے آئین کو نہیں مانتا، لہٰذا ہمارے پاس اس کو رہنے کا حق حاصل نہیں. بات کی سمجھ آ رہے ہیں؟ کیا عربوں کے یہاں کوئی آئین تھا؟ ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ ہاں تھا، عربوں کے ہاں بھی تمدن تھا. تمدن کے اندر اب جو چیزیں آتی ہیں وہ ہم گنے گے. پہلی چیز، ساختمان ہائی بزرگ و بلند آراب در نکات مختلف عربستان و داشتن روابط تجاری با اقوام متمدن. ایک چیز، زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے بہرحال اپنے گھر ایک جگہ پہ بنانے شروع کر دیے تھے. پہلے یہ خانہ بدوش تھے، بادیہ نشین تھے، سارا کچھ تھا. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا، مستقل ہونا شروع کر دی. جب مستقل ہوئے تو انہوں نے پھر چھوٹے چھوٹے نہیں، بلند عمارتیں بنانا شروع کر دی. اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں برج، بروج مشیدہ. قرآن مجید کی میں ایک جگہ پہ آیا وہ بروج مشیدہ، یعنی اونچے اونچے برج، یعنی اونچے اونچے ساختمان، جیسے اب یہ ہمارے اونچے اونچے ساختمان ہیں. تو پہلی چیز یہ کہ انہوں نے گھر بنانے شروع کر دی. جو قومیں گھر بنانا شروع کر دیتی یہ در حقیقت آہستہ آہستہ تہذیب یافتہ قومیں بننا شروع ہو جاتی ہیں. دوسری چیز جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ متمدن تھے، وہ ان کا جو اعلیٰ قسم کی قومیں تھی. فار ایگزامپل اس زمانے کی جو اچھی قومیں تھی، روم تھا، یونان تھا. اسی طرح سے جو کلاس کے جو تاجر تھے ان کے ساتھ ان کے تجارتی روابط بھی تھے. یہ چیز بھی ہمیں بتاتی ہے کہ مثلا عرب کیا تھے، عرب متمدن تھے. اسی طرح سے گواہی روشن بر تمدن آنہا است. یہ دو چیزیں ان کے تمدن پہ گواہ ہیں. زیرا قومی کے اچھا جو قومیں تجارت کرتی ہیں، آخر تجارت کسی قانون کے مطابق کرتی ہے نا. جی، جب تجارت میں کوئی قاعدہ قانون ہوگا تو تجارت ہوگی نا. جب قاعدہ ہی نہیں ہے، قانون ہی نہیں ہے، وہ تو چور بازاری ہے. چور بازاری نہ تھی، تجارت تھی. لہذا تجارت بتاتی ہے کہ یہ کسی تجارت کسی قانون کے تحت ہوتی ہے. گھر بنا رہے ہیں، اب ایک گھر کے ساتھ دوسرا گھر ہے، دوسرے کے ساتھ تیسرا گھر ہے. اگر یہ سارے وحشی ہوں تو گھر کیسے بنا سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ کسی ایک قانون کے تابع ہیں. یہ سارے اس محلے والے نا کسی ایک قانون، مثلا یہ گلیوں میں پانی نہیں چھوڑتے. مثلا میرا مال ان کے گھر چلا جائے تو اس کے اوپر قبضہ نہیں کریں گے. قانون ہے بہرحال، آخر کوئی نہ کوئی قانون تو ہوگا نا ان کا، کوئی نہ کوئی تہذیب تو ان کی ہوگی نا، کیونکہ آخر ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ جی رہے ہیں.
ورنہ تو یہ صبح اٹھنے سے پہلے ایک دوسرے کو قتل کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ لہٰذا ان کے ساتھ ان کے پاس تمدن تھا، ان کے پاس تہذیب تھی۔ خوب گواہی روشن بار تمدن آنہا، زیرا قومی کے پیش از ظہور رومیان شہرهای عالی بنامی کردن و با اقوام بزرگ دنیا روابط تجاری داشتن، هیچ وقت نمیتوان آن را وحشی نامید۔ کہتا ہے کہ ایک بات تو یہ ان کے متمدن ہونے کی گواہی ہے، دوسرا جو قوم رومیوں کے متمدن ہونے سے پہلے، رومی کون ہے؟ روم کا کس جگہ کو کہتے ہیں؟ روم بیٹے یہ جو ترکی کا علاقہ ہے، قسطنطنیہ، استنبول، اور یہ اس زمانے کیا تھا، اس علاقے اور اس کے اطراف کے علاقوں کو کیا کہتے تھے؟ روم کہتے تھے، نہیں کہتے قیصر روم، قیصر روم، روم ان علاقوں کو کہتے تھے۔ یونان یونان بہرحال آج بھی وہی یونان ہے، یونان باستان پھر بہت قدیمی یونان کو کہتے ہیں، کہ جیسے عرب باستان ہے نا، کہ یعنی بہت پیچھے کے عرب باستان کہتے ہیں، بہت قدیمی جو بہت پیچھے کے ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ رومیوں کے منظر عام پر آنے سے پہلے جن قوموں نے کیا کر لیا تھا، اپنے شہر بنا لیے تھے، ان شہروں کے اندر تجارت کرتے تھے، ان شہروں کے اندر مل جل کر جیتے اور رہتے تھے، ان کو کون کہہ سکتا ہے کہ یہ مثلاً جو تھے یہ وحشی تھے؟ نہ، وحشی نہیں تھے، یہ متمدن تھے۔ وحشی ہوتے تو ایک دوسرے کے ساتھ کٹھے نہ جیتے، ایک دوسرے کو ختم کر دیتے، قتل کر دیتے، مار دیتے، جیسے وہ بادیہ نشین مار کے تو رات کو بھاگ جاتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ ایسا نہیں تھا، یہ بادیہ نشین نہیں رہ گئے تھے اب، بلکہ کیا تھے؟ چینج ہو گئے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آنے کے بعد سے شروع ہوا؟ نہ، پہلے سے ہی چینج ہو گئے، پہلے رسول اللہ سے پہلے سے یہ چینج ہو گئے تھے، قبل از اسلام پڑھ رہے ہیں نا، تو وہاں پہ ان کی زندگی کا یہ حال ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وی بعض درجہ دیگر ادبیات عرب و داشتن یک زبان کامل را گواہ بر ریشہ دار بودن تمدن آنان گرفته۔ گوستاو لو بون کہتا ہے کہ یہ لوگ جو تھے، یہ ان کی جو زبان دانی تھی، ان کی جو پیٹری شاعری تھی، اور ان کا جو زبان کے اوپر مثلاً پیور عربی کے اوپر ان کا جو تسلط تھا، یہ چیز بتاتی ہے کہ یہ متمدن لوگ تھے، تہذیب یافتہ لوگ تھے۔ البتہ یہ باتیں تھوڑی سی بعض بچوں کی سطح سے بلند ہوں، کوئی بات نہیں، آپ سنتے رہیں، آپ کی سطح خود بخود یہاں تک آ جائے گی، آپ کی سطح خود بخود۔ یہ متمدن تھے، یہ تہذیب یافتہ تھے۔ خوب کہتا ہے یہ بھی ایک چیز گواہی ہے کہ متمدن تھے۔ اگر ما فرضاً از تاریخ قدیم عربستان بر چیزی واقف نبودیم، باز می توانستیم نظریے یہ توحش آراب را رد کنیم۔ کہتے کہ اگر ہم بالفرض عربستان کی جو قدیمی تاریخ ہے اس سے کچھ نہ جانتے ہوتے تو پھر ہم شاید یہ کہتے کہ جو ہے سعودی عربیہ یا عربستان سعودی جو تھا یہ غیر متمدن تھا۔ ان کی شجاعت، ان کی بہادری، ان کی ضرب المثل، ان کے پاس کلچر، سویلائزیشن کچھ بھی نہ تھا، آئین نہیں تھا، کانسٹیٹیوشن کچھ بھی نہ تھا۔ لیکن اب ہمارے پاس عربوں کی اسلام سے پہلے کی تاریخ موجود ہے، اسلام سے پہلے کی تاریخ بہرحال مورخین نے اس کو کہیں نہ کہیں سے نکال لیا ہے، تو اس لیے جو ہے ہم اب اندھیرے میں نہیں رہ سکتے کہ ہم کہیں کہ نہیں کچھ بھی نہیں۔ چہ ہر حکمی کے برائے زبان یک قوم است، برائے تمدن آن قوم ہم ہمان حکم خواہد بود، کہ ایک حکم جو کسی قوم کی زبان کے لیے سب کے لیے مساوی ہے، برابر ہے، وہی قوم وہی حکم ان کے سویلائزڈ ہونے کے لیے بھی برابر ہے اور مساوی ہے۔ یعنی ایک زبان ہم بول رہے ہیں، اس میں کچھ الفاظ کیا ہیں؟ کچھ الفاظ ادبی ہیں
اور کچھ بے ادبی کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کے ساتھ، آپ میرے ساتھ جیتے ہیں، اکٹھے اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے نا کہ یہ الفاظ ادبی ہیں اور یہ الفاظ کیا ہیں، غیر ادبی ہیں۔ اگر میں نے آپ کے ساتھ مل جل کر رہنا ہے تو میں غیر ادبی الفاظ آپ سے بولوں گا؟ نہیں بولوں گا، کیونکہ شکار اور جھگڑا پڑ جائے گا۔ آپ کہیں گے کہ فار ایگزامپل آپ ادھر ہی باہر نکلے، کسی سے کہیں مجھے معاف کیجیے، میں آپ کو بات سمجھانے کے لیے کسی سے کہیں او ڈاگ، کتا غیر ادبی لفظ ہے، غیر ادبی لفظ ہے۔ کسی کو مثلا کو گالی دے کے آپ اس کو بلائیں، وہ کیا کرے گا؟ لڑائی ہو جائے گی، ہاتھ کے فوراً گلے میں پڑ جائے گا۔ اگر عرب تمدن یہ زبان جو ہے، یہ زبان ان کا زبان دانی کے اوپر اور زبان کے اوپر، یہ بات اس بات کی گواہ ہے کہ وہ تمدن، اہل تمدن تھے، ورنہ وہ کیسے کٹھے جی سکتے تھے؟ جی ہی نہیں سکتے تھے کٹھے، رہ ہی نہیں سکتے تھے کٹھے۔ یہ جو ان کا اہل زبان ہونا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ان کو پتہ تھا کہ یہ لفظ کہاں پہ استعمال کرنا ہے، یہ لفظ کہاں پہ استعمال کرنا ہے۔ تہذیب کے دائرے میں رہتے تھے، تہذیب کے دائرے میں رہ کر بات کرتے تھے، یہ ان کے متمدن ہونے کی دلیل ہے۔ کہا کہ جب ان کی زبان دانی ان کے متمدن ہونے پہ اور تہذیب یافتہ ہونے پہ گواہی دے رہی ہے، تو ان کی سوشل لائف بھی جو ہے اس کے بارے میں بھی ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ان کا مل جل کر رہنا بھی اس بات کی گواہی ہے کہ وہ تہذیب یافتہ تھے۔ جب یہ اکٹھے ہو گئے تھے، گھر بنا چکے تھے، سارا کچھ کر چکے تھے۔ آخری 2 لائنیں ہم پڑھتے ہیں اور اس کے انشاءاللہ خوب برائے تمدن آن قوم ہم ہمان حکم خواد بود ممکن است آنها ہر دو دفعتاً عرض وجود کنند، لیکن بی شک مبادی آن خیلی قدیمی و از یک مدت طولانی به تدریج تشکیل یافته است۔ کہا کہ ممکن ہے کہ مثلاً، لیکن ممکن ہے بے شک مبادی آن خیلی قدیمی و از یک مدت طولانی بت، یہ جو جس سطح پہ پہنچے ہیں، یہ ٹھیک ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ شروع سے ہی بڑے تہذیب یافتہ ہوتے، نہ، انہوں نے بڑے عجیب غریب زمانے دیکھے ہیں اور ان کے ساتھ انہوں نے اپنے وقت گزارے ہیں، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم یہ آہستہ 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 سویلائزڈ ہوتے چلے گئے ہیں، اب تہذیب یافتہ ہوتے چلے گئے ہیں۔ یک زبان عالی با ادبیات مربوط به آن ممکن نیست بدون مقدمے وجود پیدا کند، اس لیے کہ ایک اتنی عالی اور عظیم زبان کہ آگے چل کر دیکھیں پروردگار عالم نے قرآن اسی زبان میں نازل کر دیا، ایک عالی اور اتنی تہذیب زبان، اس کے لیے ہم یعنی نہیں سوچ سکتے، یہ نہیں بات کر سکتے کہ یہ جو ہے بغیر کسی مقدمے کے، مقدمہ کہتے ہیں کسی کے لیے زمینہ سازی کرنا، کسی کی روٹس کے اوپر کام کرنا، یہ ممکن ہی نہیں کہ زبان اتنی بلندی پہ پہنچ جائے بغیر روٹس کے، یعنی اس کے مقدمے پہ کام نہ ہوا، پہلے دن وہ زبان دانی میں اتنے جو ہے وہ ہائی فائی ہو جائیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، کہ ہر چیز سطح بہ سطح اوپر جاتی ہے نا، نہال اس جہاں میں جتنے ہوئے ہیں ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر گئے ہیں، ہاں، سطح بہ سطح اوپر جاتا ہے نا، تو جب سطح بہ سطح اوپر جائیں گے تو ہم اس چیز سے دیکھو بچوں، تاریخ میں کیا ہوتا ہے، ایک نقطہ، وہی چیز میں نے پہلے دن آپ کو بتائی تھی، ایک نقطہ ہمیں ملتا ہے، ہم اسی نقطے کا آپریشن کرتے ہیں، اس کو کھولتے ہیں اور اس نقطے کے اوپر قدم رکھ کے ہم اس زمانے میں چلے جاتے ہیں، اس زمانے میں چلے جاتے ہیں، اب جا کے اس زمانے کو ہم بیٹھ کے سٹڈی کرتے ہیں۔ اب ہمارے پاس نقطہ کیا ہے؟ نقطہ ہے ان کی زبان دانی، اسی زبان دانی کے اوپر ہم کھڑے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ زبان دانی اس بات کی گواہ ہے کہ وہ متمدن تھے، وہ سویلائزڈ تھے، وہ ایک دوسرے کا احترام کرنا جانتے تھے، وہ الفاظ استعمال کرنے جانتے تھے کہ کون سا لفظ جو ہے وہ کہاں پہ بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک لفظ ہمیں، ایک نقطہ ہمیں ملا ہے،
اور اسی ایک نقطے سے ہم اس زمانے میں چلے گئے. اب اس زمانے کو دیکھ لیں کہ ہم کیسے مختلف انداز میں اس زمانے کو ہم جو ہے وہ اسٹڈی کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں اپنی یہ کیا احتمالات اور اپنا تجزیہ اور اپنی قیاس آرائی اور یہ سارا کچھ کر. اور قیاس وہ حقیقت پہ مبنی ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. ایک بندے نے روٹی کھائی ہے, ایک بندے نے روٹی کھائی ہے. یہ روٹی جو بنی ہے 2024 میں, اب ہمارے 1000 سال بعد کا بندہ اس طرح تجزیہ کرے گا. اس نے جو روٹی کھائی ہے اس کا مطلب ہے اس زمانے گندم تھی. ٹھیک, اس زمانے گندم تھی تو روٹی بنی ہے نا. جی اس کا مطلب ہے اس زمانے آگ بھی تھی. آگ تھی تو روٹی پکی ہے نا. کچی گندم تو اس نے نہیں کھائی. اس زمانے معلوم ہوتا ہے اس زمانے چکیاں بھی ہوتی تھی کہ جو گندم کو آٹا بناتی تھی. ایک نقطہ ہمیں ملا ہے, ہم اس ایک نقطے کے ذریعے کدھر تک پہنچ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے ان کو آٹا گوندنے کا بھی خیال آ گیا تھا کہ کچا آٹا آگ میں ڈالنے سے وہ دھواں ہو جاتا ہے, آٹے کو گوندا جاتا ہے, تب تو روٹی بنتی ہے. ایک نقطے سے مورخ کیا کرتا ہے بیٹے, پیچھے جا کر 100 راہیں نکالتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ تاریخ کا جو فن ہے یہ اسی فنکار کو پتہ ہوتا ہے کہ جس نے یہ سیکھا ہوتا ہے. ہر بندہ اس فن کو نہیں سیکھتا. خیر, پس کیا ہے, ممکن نیست بدون مقدمے وجود پیدا کند, یعنی زبان ایک لمبا پروسیس کر کے اس سطح پہ پہنچی تھی کہ اب وہ اہل زبان اور زباندان ہو چکے تھے. علاوہ ایجاد روابط با اقوام متمدن برائے یک قوم با استعداد ہمیشہ باعث ترقی است. کہتے ہیں کہ علاوہ یہ ایجاد روابط با اقوام متمدن, کہتے ہیں کہ دوسری قوموں کے ساتھ جو آپ کے روابط ہیں, ہاں, یہ بھی آپ کی قوم کی بلند ہمتی کی دلیل ہے, استعداد کی دلیل ہے. اور جب آپ دوسری قوموں سے رابطہ کرتے ہیں تو یہ چیز سبب بنتی ہے کہ آپ ترقی کے راہ پہ گامزن ہو جاتے ہیں. آپ کے روابط سبب بنتے ہیں کہ آپ بہت ساری چیزیں آپ میں نہیں ہیں, جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو خود بخود آپ کے اندر بھی وہ. میں کئیوں کو جانتا ہوں, ان کے گھر شروع میں بالکل سادہ ہوتے ہیں, لیکن جب وہ ایسے لوگوں کو جا کے ان کے گھروں کو دیکھتے ہیں جن میں مثلا ہر چیز ضرورت کی ہے, صوفے ہیں, بیڈ ہیں, فلاں ہیں, کئی دنوں کے بعد میں نے یہ عام انہی لوگوں جن کے کبھی تحت شعور میں بھی نہیں ہوتا تھا کہ گھروں میں ایسی چیزیں بھی ہوتی, جب وہ دیکھتے کسی کے گھر میں گئے, تہذیب یافتہ بندے کے گھر میں گئے یا امیر آدمی کے, انہوں نے بھی آہستہ آہستہ ان کے اندر احساس پیدا ہوا, مجھے بھی کرسیاں گھر میں لا کے رکھنی ہے, مجھے بھی کارپیٹ بچھانا ہے, مجھے بھی مثلا اسی طرح نیٹ اینڈ کلین رکھنا ہے. تو کیا ہوتا ہے بیٹے, جب روابط آپ کے دوسری قوموں کے ساتھ برقرار ہوتے ہیں تو جو ان کی خوبیاں ہیں اور آپ کے اندر نہیں ہیں, آہستہ آہستہ آپ کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں, اور اس طرح سے جو ہے انسان اور قومیں جو ہیں وہ بہرحال تہذیب یافتہ ہوتی ہیں. آج کے